پاکستان کو ایک بار پھر گیس فراہم کرنے کی پیشکش۔ یورپی پائپ لائن سے افغانستان اور پاکستان کو گیس فراہم کر سکتے ہیں، روسی نائب وزیر اعظم کی تجویز۔ شدید سردی کے ساتھ 3 صوبوں کے کئی حصے دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ متاثر، موٹر وے کے کئی سیکشنز پر ٹریفک معطل۔ لاہور ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن متاثر۔ امریکہ میں تاریخ کے بدترین برفانی طوفان بم سائیکلون کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں اموات 55 تک جا پہنچی۔ سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں دھس گئیں، کئی فٹ برف پڑنے پر درخت مجسمے بن کر رہ گئے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ ہونے سے ان گنت مسافر ایئرپورٹس پر محصور۔ کینیڈا میں بھی پارہ -20 تک جا گرا۔ جاپان میں بھی 1 میٹر تک برف باری ریکارڈ۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، بھٹو کی پنکی، دختر مشرق اور شہید جمہوریت کا خطاب پانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کا 15واں یوم شہادت۔ سن 2007 میں لیاقت باغ راولپنڈی کے گیٹ پر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیتے ہوئے گولی کا نشانہ بنی۔ قتل میں کون ملوث تھا، گتھی آج تک سلجھ نہ سکی۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر لاڑکانہ میں آج طاقت کے مظاہرے کی تیاریاں۔ بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری سمیت پیپلز پارٹی کے اہم رہنما لاڑکانہ پہنچ گئے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر کی جائے شہادت پر شمع روشن۔ سکھر اور خیرپور سمیت اندرون سندھی چراغاں۔ کراچی میں لیاری کے نوجوانوں کا بی بی کو خراج عقیدت۔ توشہ خانہ کی گھڑیوں کے اسکینڈل کے بعد حکومت کا بڑا اقدام، صدر، وزیر اعظم، وزراء اور سرکاری افسران کو تحائف سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا پابند کرنے کا فیصلہ۔ خلاف ورزی پر تحفے کی مالیت کا 5 گنا بطور سزا ادا کرنا ہوگا۔ وزارتی کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی۔ بدھ کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دیے جانے کا امکان۔ توانائی کی بچت کے لیے 1 جنوری سے کاروبار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ بھی ایجنڈے میں شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک ملنے والے توشہ خانہ تحائف کا ریکارڈ نہ دینے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا۔ 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل کا موقف، ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ لینے کے فوری بعد پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا پلان۔ 20 جنوری تک خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ملکی معیشت اور انسانی حقوق پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ سینئر قیادت کے اجلاس میں مونس صلاحی کی بھی شرکت۔ عمران خان سے علیحدگی میں بھی ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل پر مشاورت۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق عمران خان کے رویے میں بڑی تبدیلی، کارکنوں کو بیان بازی سے روک دیا۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے پی ٹی آئی کا اختلاف تھا، موجودہ قیادت سے کوئی اختلاف نہیں۔ اعظم سواتی کیس میں بھی اداروں کے خلاف نرم رویہ اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا عمران خان پر ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوششوں کا الزام۔ سابق وزیر اعظم نے تحفے بیچ کر دوست ممالک کی محبت کا جنازہ نکالا، ملکی وقار کو خاک میں ملایا۔ شہباز شریف کے ڈیرہ اسماعیل خان میں چیئرمین پی ٹی آئی پر وار۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے مغربی روٹ پر منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا، علاقے کا فضائی جائزہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پھر کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ جعلی سرکار نے ایم کیو ایم کے مطالبے پر نئی حلقہ بندیوں تک بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی درخواست دے دی۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے غریب سے روٹی کا نوالا چھیننے کی ٹھان لی۔ اسلام آباد میں نرخ 150 روپے کلو تک جا پہنچے۔ کراچی کے اوپن مارکیٹ میں بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ۔ کوئٹہ میں قیمت 120 مگر دکانوں پر آٹے کی قلت سے پریشانی۔ چکی مالکان نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ گندم کی قیمت میں اضافہ قرار دے دیا۔ کراچی میں دودھ فروشوں کو لگام دینے والا کوئی نہیں، انتظامیہ ہمیشہ کی طرح بے بس۔ شہر میں دودھ سرکاری قیمت سے 10 سے 20 روپے مہنگا ملنے لگا۔ سرکاری قیمت فی لیٹر 119 روپے مقرر، دکانوں پر 190 سے 200 روپے میں دستیاب۔ شہریوں کا دودھ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ بے لگام ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل، شہری کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ سپر ہائی وے جنجال گوٹ کے مکینوں نے لٹیروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ شہر بھر میں ڈاکو راج، اس ماہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی دن دہاڑے وارداتیں، بلدیہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل چھیننے میں مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ لیاقت آباد انڈر پاس، کورنگی، مہران ٹاؤن اور ڈیفنس فیز 2 میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔
नॉर्थ कराची में शहरियों ने एक स्टेट क्रिमिनल को दबोच कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पेशावर एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम से 1168 ग्राम सोना बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत मईशत की बेहतरी में संजीदा नहीं दिख रही। शाहाना सरकारी अखराजात कम और स्वाबदेही फंड खत्म करना होंगे। करेंसी डीलर एसोसिएशन के रहनुमा जफर पराचा ने जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में हुकूमत को कमर्शियल इंपोर्ट का लाइसेंस मंसूख करने का मशवरा। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या हड़ताल, क़ारीन तक अखबार पहुंचाने वाले हॉकर्स की कोई छुट्टी नहीं। चैनल्स और मोबाइल फोन्स के दौर में अखबार पढ़ने की रिवायात कमजोर होने के बावजूद जिंदा। मौसम कोई भी हो, गर्मा गर्म कहवा खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का लाजमी हिस्सा। कहवे की तैयारी तो आसान, मगर पेशावरी कहवे के जायके का कोई सानी नहीं। हिंदुत्व के प्रचार में मसरूफ मोदी सरकार की बेहिसी। पाकिस्तान में मरने वाले 200 हिंदुओं की अस्थियां गंगा में बहाने की इजाजत न दी। सिफारती सतह पर आवाज उठाने पर 10 रोजा वीजा जारी करने पर मजबूर। मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद। बाबर आजम 161 रन बनाकर नॉट आउट। साबिक कप्तान सरफराज ने भी 86 रन जोड़कर लड़खड़ाती बैटिंग को संभाल लिया। कराची टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 317 रन बना लिए। इब्तदाई बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 7, शान मसूद 3, इमामुल हक 24 और सऊद शकील 22 रन बना सके। जो भी आएगा अपना आइन बना देगा। पीसीबी को म्यूजिकल चेयर बना दिया। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा तब्दीलियों पर बरहम। मामले पर आलमी सतह पर आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। बोर्ड से रुखसती के वक्त सामान भी ना उठाने देने का इल्जाम। रमीज राजा का सामान महफूज है, तरीका कार के तहत वापस करेंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव का जवाब।